السلام علیکم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جس طرح سیاسی اکھاڑ پچھاڑ اور ملک میں تبدیلی کے مطالبے ہیں، کوئی طنز کرتا ہے کہ یہ ہے تبدیلی سرکار، اور تقریباً پونے 2 سال پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد لوگ تبدیلی کے اوپر طنز کرتے، کیچڑ اچھالتے، تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا عمران خان نے جو وعدے کیے وہ ان وعدوں میں سچے نہیں تھے، یا وہ محض اس طرح کے ہی دعوے تھے اور وعدے تھے جیسے کہ عام طور پہ سیاسی لیڈر الیکشن میں حکومت میں آنے سے پہلے کرتے ہیں؟ کیا وہ سب ڈرامے بازی تھی؟ کیا عمران خان واقعی فیل ہو گئے ہیں؟ اب ایک تو وہ ہے جو دنیا نیوز، جیو نیوز، ایکسپریس نیوز اور اس طرح کے اور جو چینلز ہیں جو جن کی سیاسی وابستگیاں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ زیادہ ہیں، اور جن کا جھکاؤ ان کی طرف ہے، پچھلی سیاسی جماعتوں کی طرف، ان کے پروگراموں کا۔ ایک تو ان کا بیانیہ ہے، اور ایک وہ بیانیہ ہے جو عمران خان کے فیور میں مختلف چینلوں میں کوئی ایک چھوٹی چھوٹی آواز نظر آتی ہے، کوئی اکا دکا، جیسے مبشر لقمان ہے، یا سمیع ابراہیم صاحب ہے، یا صابر شاکر صاحب ہے، یا چودھری غلام حسین صاحب ہے۔ اب یہ وہ اینکر ہیں 4 جو میں نے آخر میں گنوائے۔ ان میں پہلے اسر شریف صاحب بھی تھے، حمید بٹی صاحب بھی تھے، جو دونوں ابھی اپنے آپ کو اس سے الگ کر چکے ہیں۔ کاشف عباسی صاحب کا انداز ملا جلا ہوتا ہے، وہ کسی طرح بھی کوئی خاص جھکاؤ اپنا ظاہر نہیں کرتے۔ ہاں، ایک مرتبہ جب پیناما کیس چل رہا تھا تو ان کا جھکاؤ تھوڑا سا لگتا پی ایم ایل این ہی کی طرف تھا، لیکن جب پی ایم ایل این کی کوئی واضح طور پہ غلط بات سامنے آتی جس کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو وہ اس کو غلط ہی کہتے تھے، وہ اس کو خواہ مخواہ ڈیفینڈ گھسیٹ کے نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو اینکرز ہیں، ان میں سے جو دا رپورٹرز پروگرام ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ 3 سال سے یہ ریٹنگ کے اعتبار سے بیسٹ پروگرام آیا ہے دا رپورٹرز۔ اب رپورٹرز میں کیا ہوتا ہے؟ جو چیز رپورٹرز میں ہوتی ہے، اگر وہ بیسٹ آ رہا ہے تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کا اثر رجحان کیا ہے، کہ وہ کس چیز کو لائک کر رہے ہیں، وہ کس سائڈ پہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ تو رپورٹرز میں یہ کیا جاتا ہے کہ عمران خان، یہ دونوں اینکرز جو ہیں، خاص طور پہ چودھری غلام حسین اور جزوی طور پہ صابر شاکر صاحب، جو بڑے محتاط انداز میں ہر بات کو دائیں بائیں کا خیال کر کے ایک نپی تلی سی رائے دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایون دین وہ پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی بھی ہمدردی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کی طرف اپنے دل کا رجحان رکھتے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب تو کھل کے رکھتے ہیں، لیکن اب اس کے باوجود یہ دونوں جو حضرات ہیں، یہ پی ٹی آئی پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے دفاع میں جو مناسب بات ہے وہ بھی کہتے ہیں، اور خبر بھی دیتے ہیں۔ تو اب یہی چیز جو ہے عوام پسند کرتے ہیں کہ جو انصاف کرے، یعنی جو بے انصافی نہ کرے، خواہ مخواہ گورنمنٹ کو لتاڑے بھی نہ، اور خواہ مخواہ گورنمنٹ کے زبردستی گیت بھی نہ گائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عوام جو ہے وہ حقیقت پسند ہوتے جا رہے ہیں، اور حقیقت ہی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور متوازن خیالات کے مالک ہیں۔ تو باقی جو لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو گاہے گاہے اس کی حکومت کو دکھاتے ہیں کہ وہ اب جا رہا ہے، اب جا رہا ہے، اب ہونے والا ہے، اب کچھ ہونے والا ہے، تو وہ آج تک تو وہ ناکام چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے۔ اب میں آپ کو ایک بات واقعہ سناتا ہوں کہ یہ حکومت کو کیا حالات کو ٹھیک کرنا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو میرا خیال ہے ہوا یہ ہے کہ وہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ حکومت کے اندر آنے کے بعد جو سچویشن ان کے سامنے آئی ہے، وہ ایک تو ان کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ظاہر ہے، اندر گھر کے جا کے ہی اندر کے حالات معلوم ہوتے ہیں، باہر بیٹھ کے تو جو آدمی خاص طور پہ کبھی نہ گیا ہو اندر، جیسے نون لیگ وغیرہ ہے، 2 3 دفعہ حکومتیں کر چکے ہیں، تو یہ پہلی دفعہ جب حکومت میں آئے ہوں گے تو ان کے سامنے بھی بہت ساری چیزیں آئی ہوں گی جو پہلے کبھی نہیں آئی تھیں۔ آج عمران خان کی وہی سٹیج ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف
جو سرحد میں انہوں نے حکومت کی ہے اس میں عمران خان نے اپنے آپ کو اقتدار سے الگ تھلگ رکھا اور حکومتی کسی معاملات میں انوالو زیادہ نہیں ہوئے، صرف پی ٹی آئی کے چیئرپرسن کے طور پہ وہ اس کو دیکھتے رہے۔ اب ادھر ان کو خود پرسنلی حکومت کرنی پڑ رہی ہے، ایک ایک ادارے سے ڈیل کرنا ہے، بیوروکریٹس کی لمبی چوڑی ٹیم ہے، ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کے بیچ میں اپنے مقاصد کو جو ہے حصول کے لیے ایک ان کو پتہ چلا کہ یہ میرے آرڈر سے نہیں ہوگا۔ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ میں آؤں گا اور میں مطلب احکامات ایسے جاری کروں گا اور اس طریقے سے ہم کریں گے کہ وہ سارا کچھ فٹافٹ چینج ہو جائے گا، لیکن جب وہ آئے تو انہیں پتہ چلا کہ ایک تو بگاڑ ان کے اندازے سے بہت زیادہ ہے، اور بگاڑ کی نوعیت کی سمجھ آئی کہ وہ تو سمجھ میں آنے والا بھی نہیں ہے اتنی آسانی کے ساتھ، اس کو سمجھنے میں 6 مہینے 8 مہینے لگ گئے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ان کو یہ سمجھ آیا کہ یہ جو بگاڑ ہے یہ ٹھیک کرنے کی جو کوشش ہے وہ بھی اتنی آسان نہیں ہے، کوئی کرنے ہی نہیں دیتا، کچھ قدم آگے اٹھتا ہی نہیں ہے، اور جو ہے ایک قدم آگے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جم جاتا ہے، ہوا میں رہ جاتا ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا وہ سسٹم جو ہے وہ غلط لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اور ایسی بھرتیاں اس میں ہوئی ہیں، اور ایسی افیلیشنز ہیں لوگوں کی، اپنی اپنی پارٹی کے سرمبستگیاں ہیں جنہوں نے ان کو چھوٹے رینکوں سے، چھوٹے عہدوں سے اٹھا کے بڑے عہدوں پہ غیر فطری طور پہ پروموٹ کیا ہوا ہے، ان کو فیورز دی ہوئی ہیں۔ آج وہ ان کا حال ہے کہ وہ کہتے ہیں پنجابی میں منہ کھاوے تھے اکھ شرماوے، تو وہ شرم و شرمی اپنی پارٹیوں کا وہ رکھنے کو مجبور ہیں، اور مختلف قسم کی کمپلیکیشنز ہیں جو میں کمانا ہے۔ تو اس کو اگر آپ نے سمجھ نہ ہو اور بھی آسان کرنے کے لیے، میں تو ایک بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکیں کہ جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور وہ آل ان آل تھے، وہ صدر تھے، وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، اور مذہبی خیالات کے مالک تھے، اور مذہبی رجحان رکھتے تھے، نمازی تھے، تہجد گزار تھے، تو اس وقت ان سے ایک توقع تھی، ایک توقع کی میں بات کرتا ہوں، پورے سسٹم کو آپ اس سے سمجھ لیں۔ ایک دفعہ تو انہوں نے یہ فرمایا تھا، مشہور ان کا قول ہے کہ جو نقل کیا جاتا ہے، پاکستان کے اندر جب انہوں نے اصلاح کار کی کوشش کی اور ملک کے نظام کو درست کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے آپ ایک مذہبی حوالے سے میں کرتا ہوں کہ علماء کرام کو بڑا گلہ تھا اس وقت کے جو بڑے بڑے مدارس آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے، بنوری ٹاؤن کراچی ہے، دارالعلوم کراچی ہے، اور اسی طرح اور ملک میں جامعہ امدادیہ فیصل آباد ہے، اور یہ ملتان کے مدارس ہیں، اور اس طرح لاہور میں جامعہ شفیعہ وغیرہ بڑے مدارس ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں جہاں طالب علم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو ان جیسے جو بڑے بڑے ان اداروں کو چلانے والے جید علماء کرام تھے، ان کو یہ گلہ تھا کہ ضیاء صاحب ماشاءاللہ صحیح العقیدہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ مذہبی رجحان بھی اچھا رکھتے ہیں، تو یہ کیوں شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے؟ اس سے اچھا موقع شریعت نافذ کرنے کا مخلصین علماء کرام جو ہیں، مولوی فضل الرحمان صاحب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، اس سیاسی مولویوں کی میں بات نہیں کر رہا، جو صحیح علماء کرام ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو درس و تدریس میں مشغول ہیں اور دین کو سینے سے لگا کے چل رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے خانقاہیں آباد ہیں، جن کی وجہ سے مدارس آباد ہیں، وہ جو علماء کرام ہیں جو دین کا درد رکھتے ہیں، تو ان کی تو ایک ہی چاہت ہے کہ کسی طریقے سے جو اسلام کے نام پہ پاکستان بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی طریقے سے شرعی نظام نافذ ہو جائے، کم از کم اتنی شریعت جیسے سعودیہ میں کم از کم ہے، شرعی سزائیں نافذ ہو جائیں، اور ملک کے اندر کوئی شرم و حیا کا کوئی جو ہے جو معاملات ہے، جو ماحول ہے وہ بہتر ہو جائے، اسلامی دائروں میں لوگ آ جائیں، تو یہ جو ہے انصاف ہو، ہر چیز اسلامی سزائیں نافذ ہوں، اور ملک میں شریعت کی ایک شکل ہو۔ تو وہ ان لوگوں نے ضیاء صاحب سے گلہ رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ ضیاء صاحب ایک وہاں پہ کوئی فنکشن تھا، کوئی تقریب تھی مدرسوں میں، بڑے مدرسے کسی میں، تو وہاں علماء کرام نے ضیاء صاحب کا سوچ لیا کہ آج ان سے بات کرنی ہے۔ کھانے پہ بیٹھے تھے، کھانے پہ جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ بڑے ادب سے کسی مولوی صاحب نے، جو سب کی طرف سے طے تھے کہ وہ بات کریں گے، تو انہوں نے ایک شکوے کے طور پہ جنرل صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ جناب آپ سے ایک شکوہ ہے ہمارے علماء کرام کا، اور ہم آپس میں تو بیٹھ کے کرتے ہی رہتے ہیں، آج سوچا آپ کے سامنے رکھا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ شکوہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس طرح سے بات ہے کہ آپ ایک پاورفل حکمران ہیں، اور ایک آرڈر کے ساتھ جو ہے آپ شریعت نافذ کر سکتے ہیں ملک میں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے آپ کے لیے، اس سے پہلے ایسا موقع نہیں آیا، ایسا حکمران کوئی نہیں آیا
جو شریعت کے ساتھ لگاؤ بھی رکھتا ہو، خود حکمران بھی ہو، طاقتور بھی ہو، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو ضیاء صاحب ایک بڑے متحمل مزاج انسان تھے، انہوں نے اس بات کو سن لیا، کھانا کھاتے رہے اور مسکرائے اور کر کے جواب دے کے خاموش رہے، جواب نہیں دیا اس کا۔ کچھ دیر بعد جب وہ اور ادھر ادھر مدرسے میں گھومے پھرے، کچھ چیزیں دکھائیں جس کے لیے دورہ تھا، جو کچھ بھی تھا، اس کے بعد کہیں چائے کی نشست یا کعبے کی نشست تھی، 2-2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کچھ عرصہ بعد، جب گھنٹے تو میں اندازہ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ جب علماء کرام سے وہ سوال ان کو کیے ہوئے کافی دیر گزر گئی، تو انہوں نے ضیاء صاحب نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں، آپ سب ماشاءاللہ اپنے گھروں میں آپ کی حیثیت بھی سربراہ کی ہے، ایک ضیاء الحق آپ بھی ہیں، چھوٹے سے گھر کے 2-4 بچے اور ایک بیوی کے اوپر آپ بھی حکمران ہیں، اور آپ کی بھی ایک رعایا ہے اور آپ کی بھی ایک حکومت ہے، آپ کے گھر میں آپ کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا یا ہونا چاہیے، تو جو آپ چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں تو آپ حکمران ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل، ایک آدمی جو ہے اپنے گھر میں تو ایک باپ جو ہے وہ بیوی بچوں پہ حکمران ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اگر ایک گزارش کروں تو گستاخی نہ سمجھے، تو میں آپ جتنے مفتیان علماء کرام ہیں، آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے گھر میں مکمل طور پہ شریعت نافذ ہے، یعنی حضور کے گھر جیسا میرا گھر ہے، اور کوئی دنیا کی ایسی لغویات، فضولیات یا ایسی چیزیں جو حضور کے یہاں نہیں تھی یا جن کو حضور نے ناپسند کیا وہ میرے گھر میں نہیں ہے، اور میرا گھر مکمل شریعت کا نمونہ ہے، میں نے اپنے گھر میں شریعت نافذ کی ہے۔ تو اب خاموشی چھا گئی، سب بڑوں بڑوں کے جو وہاں بیٹھے تھے وہ سر جھک گئے اور خاموشی سے وہ ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے، اور کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی، ایک لمبی خاموشی لگی، اور اس کے بعد پھر ضیاء صاحب نے فرمایا ان سے کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی توہین یا آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے سوال نہیں کیا، مجھے پتا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو میں نے یہ جواب دیا کہ جب آپ اپنے گھر میں اپنے ایک بیوی اور 3-4 بچوں کے چھوٹی سی 4 دیواری میں شرعی نظام نافذ نہیں کر سکے، حضور کی شریعت کے مطابق آپ کا گھر نہیں ہے، تو آپ مجھ سے جو توقع کرتے ہیں اتنے بڑے پورے ملک میں جو مجھ سے پہلے کتنے عرصے سے چل رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں آیا ہوں، میں اس کو چند لمحوں میں ٹھیک کر دوں، بجنبش قلم ایک آرڈر جاری کروں، یہ ٹھیک ہو جائے، تو یہ آرڈر چھوٹا سا اگر اتنا آسان ہو تو آپ بھی جاری کر سکتے ہیں، یا پہلے سے ہی آپ نے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کو سمجھایا کہ دیکھیں، چاہت میں اور کچھ کرنے میں بہت فرق ہے۔ چاہت ہونا تو چاہت ہوتی ہے، اور کچھ چاہت آپ کی بھی ہوگی، اپنے گھر میں کیا کچھ ہو، لیکن وہ نہیں آپ کسی مطابق ہو رہا۔ چاہت کو عمل میں لانے کے لیے آپ بھی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن وہ نہیں عمل میں آ رہی، یا آپ جو کچھ بھی سمجھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں کرنا ہے بڑا آسان ہے، اور جو عمل ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو وہ علماء کرام لاجواب ہو گئے اور خاموش ہو گئے، اور ان کے دماغ میں جو اشکال تھا، جو ہمیشہ سے کل بلاتا رہتا تھا اور وہ سوال اٹھتا رہتا تھا، ان کو ایک ایسا جواب ایک سمجھدار آدمی نے دیا کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس آدمی کی مشکلات کتنی ہوں گی جو اتنے بڑے ملک پہ حکمران ہے، اور کتنے شعبے اس کے سامنے ہیں، اور کیا کیا اس کے سامنے پیش آتا ہے۔ تو یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی۔ اب بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ 2.5 سال سے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، مسلسل ان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے گرانے کی کوششیں پہلے دن سے ہی شروع ہو چکی ہیں۔ پھر اس آدمی کو آپ کیا کہیں گے کہ جس کو سرحد پہ مودی جیسا ایک پڑوسی جو اس کی حکومت بن گئی دوبارہ، اور جس دن سے وہ دوبارہ حکومت میں آیا ہے اور آنے سے پہلے بھی وہ کیا پاکستان کے سطر میں یہ رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی اب جنگ کو کیا ہم معمولی سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں سکون سے، بارڈر پہ کشمیر والی سائڈ پہ جو گولہ باری اور اچھی خاصی جنگ کا ماحول کسی وقت بن جاتا ہے، وہاں جا کے دیکھیں کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں احساس نہیں ہے۔ اگر ایک خدا نہ خواستہ یہ جنگ تھوڑی سی پھیلے اور جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس میں شروع ہو جائے، یعنی لائن آف کنٹرول سے ہٹ کے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ چیلنج حکومت کو درپیش ہے، یہ عمران خان کے سامنے ہے، یہ پاکستان کی افواج کے سامنے ہے۔ پھر ادھر سے امریکہ، ان کو یہ پتا ہے کہ بھارت اکیلا نہیں ہے، بھارت جو ہے وہ اکسانے والوں کے اکسانے پہ آگے آیا ہے، اور پیچھے اس کی ایک پوری سپورٹ ہے ایک سپر پاور کی،
اور ایک اسرائیل نامی ایک ملک کی جو کہ مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے، جس نے حضور کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا تھا بغض کی وجہ سے۔ وہ یہودی، وہ مسلمانوں کے جو ازلی دشمن ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں، اور یہود و ہنود، جو ہنود یہ بت پرستوں کو کہتے ہیں اور یہود تو یہودیوں کو کہتے ہیں، یہ ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور ساتھ میں وہ جو عیسائی ہیں وہ بھی ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کا جو نمائندہ ملک اس وقت سپر پاور کے نام سے امریکہ ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے نا سمجھی کی وجہ سے۔ اور پاکستان کے خلاف روس یہ جو ادھر سے افغانستان میں ایک مسلمان ملک ہمارا ہے پڑوسی، جس کے پیچھے ہمیں قربانی دیتے کئی دہائیاں ہو چکی ہیں اس کی سروائیول کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، ادھر بھی ہمارے مخالف کی حکومت ہے، یعنی پھر سعودیہ اور عرب اور ایران کی چپکلش جو ہے وہ کسی وقت بھی سر اٹھانے کو تیار پھرتی ہے۔ پھر امریکہ کا ایران کے ساتھ چپکلش جو ہے وہ عروج پہ ہے، اسرائیل اس کو اکساتا رہتا ہے کہ عمران کے ساتھ کچھ کر کے دکھائے۔ اب ان حالات میں اور پھر معاشی مشکلات میں گھرا ہوا پاکستان، جس کو قرضے ادا کرنے کے لیے پیسے جس کے پاس نہیں تھے، اور چند دنوں کا خرچہ چھوڑ کے حکومت گئی تھی، ملک دیوالیاں ہونے والا تھا، ان سارے چیلنجوں سے نپٹتے ہوئے انسان کون ہے جو وہ آدمی چند دنوں میں سارے معاملات کو ٹھیک کر سکے؟ اب ملک کے بہت سارے معاملات کو حکومت نے ٹھیک کیا، بہت سارے لوگ مانتے بھی ہیں، لیکن مہنگائی ان اقدامات کی وجہ سے بڑھی جن کے کرنے سے بڑے بڑے جو معاملات تھے جو بہت گمبھیر تھے ان کو تو کنٹرول کر لیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ان کو کنٹرول کرنے میں مہنگائی میں کچھ اضافہ ہو گیا۔ اب مہنگائی میں اضافہ ہے، میرے صحیح جو خیال ہے وہ تقریباً 100 روپے کا جو سامان آتا تھا، یعنی آپ یہ سمجھے کہ 70 روپے کا جو سامان آتا تھا وہ 100 میں آتا ہے، 7,000 کا جو سامان آتا تھا وہ 10,000 میں آتا ہے، اور جو 14,000 میں سامان آتا تھا وہ 20,000 میں آتا ہے۔ 30% تقریباً مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ میں بھی یہ گھر چلا رہا ہوں، میں بھی گھر کا سربراہ ہوں، میری بھی فیملی ہے، میں خود اپنے ہاتھ سے پرچیزنگ کرتا ہوں۔ یہ آنیسٹ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ عمران خان کی فیور کے لیے نہیں ہے۔ 30% ماننا اتنی ہی مہنگائی ہے کہ 30 کہہ لیں، چلو 35 کر لیں، تو ظاہر ہے اتنے 6,000 روپیہ ایک 14,000 والے آدمی کا خرچہ 6,000 بڑھ جانا، اور ایک جو ہے 18,000 والے آدمی کا خرچہ جو ہے وہ یا 21,000 والے آدمی کا خرچہ وہ چلا جانا 30,000 پہ، یہ اچھا خاصا اضافہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ اضافہ وہ تھا، یہ وہ مہنگائی تھی جس کو گورنمنٹ مصنوعی طور پہ پچھلی گورنمنٹ روکے ہوئے تھی، ڈالر کو جان بوجھ کے نیچے رکھ کے، اور اس نیچے رکھنے کی وجہ سے پاکستان کے خزانے سے $7 بلین حکومت کو ادا کرنے پڑے اپنے اس میں، تو 7 بلین جو ہے اس سے کم 6 بلین کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا۔ تو ایک مصنوعی طور پہ مہنگائی کو کم رکھا ہوا تھا، جبکہ حقیقی طور پہ مہنگائی بنتی تھی اس کے دور میں بھی، تو وہ عوام کو تو ریلیف تھا، تو خزانہ تو خالی ہو گیا نا اس کی وجہ سے۔ اب خزانے کو ٹھیک کریں گے تو وہ بوجھ واپس عوام پہ جو جن کے اوپر بنتا تھا ان کے اوپر آ گیا، تو وہ جو انہوں نے ہٹایا تھا تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اور آج جو پڑ گیا ہے، یہ پہلے پڑا ہوتا تو ملک اتنی پریشانی میں نہ ہوتا، ان کو ملتا، تو آج یہ اس بوجھ کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو امور ہیں اتنے آسان نہیں ہیں۔ میری اس ویڈیو میں نے کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کی یہ گورنمنٹ، میں اپنے ضمیر سے اور اندر وجدان سے محسوس کرتا ہوں کہ جو کچھ بہتری کی کوششیں اس گورنمنٹ میں کی جا رہی ہیں وہ بہت ہی اچھی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر مہنگائی جتنی بھی ہو، دیکھیں ایک ہمارا بلیو ہے، یقین ہے کہ رازق اللہ ہے۔ آج جب آٹا 50 روپے توڑا تھا، جب روٹی 4 آنے کی تھی، تو تب بھی لوگوں کو سستی نہیں لگتی تھی، بس ٹھیک لگتی تھی، سستی تو نہیں لگتی تھی۔ پھر آٹا 200 توڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی خریدنے کی توفیق دی۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آٹا ایک دن آئے گا 1000 روپے کا توڑا ہو جائے گا اور لوگ خریدیں گے، تو لوگ آج سے 10-20 سال پہلے سوچتے تو بے ہوش ہو جاتے، لیکن آج آٹا 1000 روپے کا توڑا ہوا تب بھی لوگ خرید رہے ہیں، آج 1200 من ہے، 1300 من تب بھی خرید رہے ہیں۔ تو یہ تو رزق دینے والے رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رزق دینا ہے تو جس ریٹ پہ جو بھی مہنگائی ہوگی تو رزق کا فیصلہ تو اسی نے کرنا ہے، اور رازق رزق دے رہا ہے۔ ورنہ آج جس طریقے سے مہنگائی ہے، یا پہلے کبھی مہنگائی چڑھ جاتی تھی تو خیال نہیں آتا تھا کہ آدمی کیسے سروائیو کرے گا۔ تو رزق کا نظام چلانے والا اللہ ہے، وہ عمران خان نہیں ہے۔ رازق اللہ ہی ہے، آج بھی عمران خان نہیں ہے، نہ پچھلے دور میں تھا، اس لیے رزق جن کو جتنا ملنا تھا وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندوبست فرما دیتے ہیں۔ باقی ایک شور ہے، ایک بہت زیادہ جسے آپ کہہ رہے ہیں ایک ماحول بنانے کے لیے پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ظاہری مہنگائی بھی کم ہوگی، اس میں تھوڑا سا وقت لگ گیا تو لگ سکتا ہے، چند مہینے اور لگ جائیں گے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے
کہ معاملات ہوتے کیسے ہیں اور چلتے کیسے ہیں، اور بے صبری اور شور کا ساتھ نہ بے صبر ہونا چاہیے اور نہ شور مچانے والوں کے شور کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو آج کے لیے میرے دل میں بس یہ بات تھی، میں نے عرض کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ اگر اچھی لگے آپ ضرور شیئر کریں، کسی کو اس کا فائدہ ہوگا، معاشرے میں سے سکون پھیلے گا اور ایک افراتفری کی فضا کم ہوگی۔ جو بھی اس بات کو سنے گا اسے کچھ سمجھ جائے گی کہ معاملات کیسے ہوتے ہیں اور ہمیں کیسے سوچنا چاہیے۔ تحمل سے، صبر سے، حوصلے سے زندگی گزاری جاتی ہے۔ یہ بے صبری سے، بے حوصلہ ہونے سے اور جلد بازی سے اور گھبراہٹ میں مبتلا ہونے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاملات کی سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نظام کو سمجھ کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔